بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حج کے دن اور اہم ارکان۔ عام طور پر حج کے بنیادی اعمال 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک ادا کیے جاتے ہیں، یعنی تقریباً 6 دن۔ ہر دن کے اہم کام مختصر انداز میں درج ہیں۔ 8 ذی الحج یوم تردید۔ صبح احرام باندھ کر نیت حج کی جاتی ہے۔ مسلسل تلبیہ پڑھی جاتی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ حاجی مکہ سے منی جاتے ہیں۔ منی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ رات منی میں قیام کیا جاتا ہے۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ۔ فجر کے بعد منی سے عرفات روانگی ہوتی ہے۔ دوپہر سے غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف کیا جاتا ہے۔ یہی حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ دعا، توبہ، ذکر اور قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ جایا جاتا ہے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی ادا کی جاتی ہے۔ رات مزدلفہ میں گزاری جاتی ہیں اور کنکریاں جمع کی جاتی ہیں۔ 10 ذی الحج یوم النحر۔ فجر کے بعد مزدلفہ سے منی واپسی ہوتی ہے۔ بڑے شیطان جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ قربانی کی جاتی ہے۔ مرد سر منڈواتے یا بال کٹواتے ہیں، خواتین تھوڑے سے بال کٹواتی ہیں۔ احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر مکہ جا کر طواف زیارت اور سعی ادا کی جاتی ہے۔ رات دوبارہ منی میں قیام کیا جاتا ہے۔ 11 ذی الحج منی میں قیام جاری رہتا ہے۔ تینوں جمرات چھوٹا، درمیانہ، بڑا شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ دعا اور عبادت کی جاتی ہے اور رات منی میں ہی گزاری جاتی ہے۔ اگلا دن 12 ذی الحج کا دن۔ 12 ذی الحج کو دوبارہ تینوں جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ غروب آفتاب سے پہلے چاہیں تو منی سے مکہ واپس آ سکتے ہیں۔ بعض حاجی ایک رات مزید منی میں رہتے ہیں۔ ناظرین، اگلا دن ہوتا ہے 13 ذی الحج۔ جو حاجی منی میں رکے ہوں وہ آج بھی تینوں جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، پھر منی سے روانہ ہو کر مکہ واپس آتے ہیں۔ واپسی سے پہلے طواف وداع کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حج مکمل ہو جاتا ہے۔ حج کے اہم ارکان۔ حج کے اہم ارکان میں شامل ہے احرام باندھنا، وقوف عرفہ، طواف زیارت، سعی بین الصفا و المروہ۔ یہ ارکان ادا کیے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت معلوماتی لگی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھو کہ پیری مریدی بیعت یعنی ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے اور عہد باندھنے کا نام ہے، جیسے کہ پیران طریقت نے اپنے ہاتھ سے سچے مریدوں کے ہاتھ پر رکھے اور رکھتے چلے آ رہے ہیں اور کلمہ استغفار اور توبہ کی تلقین کرتے آ رہے ہیں، اور مریدوں سے یہ عہد لیتے آئے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس سے لو، اور جس سے تمہیں منع کر دیں اس سے باز رہو۔ اس بیعت کی اصل دلیل یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کی تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا مسلمانوں سے جب اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کرتے ہیں۔ نیز خدائے قدوس نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے صحابہ نے جو بیعت تم سے کی وہ مجھ سے کی ہے، وہ تمہارا وہ پیارا ہاتھ جو اصحاب کے ہاتھ پر تھا وہ میرا دست قدرت تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو تم سے بیعت کرتے ہیں اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے اور مکان کے اندر تشریف لے گئے تو تمام عورتوں بھی بیعت کے لیے حاضر ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ
کچھ توقف فرمایا تو یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب مسلمان عورتیں تمہارے پاس حاضر ہوں اور اس چیز پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی، نہ وہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ ایسا بہتان لگائیں گی جس سے وہ اپنے ہاتھوں اور ویروں کے درمیان کسب کریں، یعنی کوئی بری حرکت مثلا بے پردگی وغیرہ نہیں کریں گی، اور نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی۔ اگر ان کو یہ شرائط منظور ہے تو آپ ان کو بیعت کر لیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وجہ سے عورتوں کو بیعت فرما لیا۔ ہاں، عورت کا پیر سے پردہ ہے اور پیر کو یہ اجازت نہیں کہ وہ عورت کو چھوئے۔ عورت سے انداز بیعت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کی بیعت صرف کلام سے ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کسی عورت کے ہاتھ سے مس نہ ہوا۔ ہاں، کوئی کپڑا یا دھاگا وغیرہ عورتوں کو تھما دیا جاتا ہے، اس میں حرج نہیں۔ پیری مریدی کے اس بات میں یہ ایک مستحکم اور قطعی اصل اور وہ بنیاد ہے جس سے مضبوط اور سسا پلائی ہوئی کہا جاتا ہے، اس میں کسی منکر کو انکار کی گنجائش نہیں۔ سبع سناحل نبل دوسرا سن بیلا، یہ اس کا حوالہ ہے اس بات کا جو میں نے کی ہے۔ مریدی کیا ہے؟ میر عبد الواحد بلگرامی مصنوعی کے حوالے سے فرماتے ہیں، مریدی کیا ہے؟ اپنے گناہوں سے توبہ اور اپنے کوتاہیوں کی عذر خواہی کرنا، اور مریدی ایک ذریعہ ہے توبہ کرنے کی اور بری باتوں سے بچنے کا، چونکہ توبہ کے بغیر دین بھی نقصان میں اور بے رونق رہتا ہے، لہذا مریدی بے حد ضروری اور ہر شخص پر لازم ہے۔ مریدی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عہد و پیمان کی بیعت ہے، نہ کہ جاہلوں اور فضول لوگوں کی تراشی ہوئی باتیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے 4 اصحاب نے بیعت کی، اس کے بعد دوسرے اصحاب نے عورتوں نے بھی دل کے اخلاص سے بیعت کی، اس لیے کہ یہ آیت نازل ہوئی اس وقت سے لے کر ہمارے زمانے تک برابر جاری اور دنیا کے ہر گوشے میں پہنچی ہوئی ہے۔ اس کی ضرورت اول سے لے کر آخر تک ہے، اس کی فضیلت ہر خاص و عام تک ہے۔ اس راستے میں استغفار اور توبہ فرض ہے کہ آیت شریف تو توبہ والی اللہ سے توبہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس آیت کریمہ میں لفظ جمیعاً بھی فرمایا گیا ہے، اس لیے یہ ہر شخص پر گناہوں سے توبہ کرنا لازم ہے۔ تو اگر کوئی جاہل یوں اٹکیں دوڑائے کہ توبہ فرض یقینی میرے اوپر لازم نہیں ہے، تو اس پر سب سے زیادہ توبہ ضروری ہے، اور اس ارادے سے بھی توبہ کرنا ضروری ہے کہ مجھے توبہ کی ضرورت نہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ استغفار کرتے اور دن میں 70 مرتبہ اس کی تکرار فرماتے۔ توبہ کا وجوب تو ہر خاص و عام پر ہے، لیکن اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے فرق ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھے کامل پیر کی بیعت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔